السلام علیکم ناظرین، آج آئی این اے نیوز کی خاص بات میں جماعت اسلامیہ ہند کے پریسیڈنٹ جناب حامد محمد خان صاحب سے ہم خاص بات کرتے ہیں این آر سی اور سی اے اے کے بل کے بارے میں، جو عام پبلک آج کل بہت پریشان ہے اس تعلق سے۔ ہم این آر سی اور سی اے کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں حامد خان صاحب سے۔ السلام علیکم حامد خان صاحب، یہ آئی این اے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ یہ این آر سی اور سی اے کیا ہے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی اے اے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 ہے یہ، جو سٹیزن شپ ایکٹ 1955 میں اس کو امینڈ کیا گیا، ترمیم کی گئی، اور یہ جو ترمیم ہے یہ دستور کی بنیادی ساخت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ دستور ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے آرٹیکل 5 میں جو تمام انڈین سٹیزنز کو جو شہریت دی گئی ہے، وہ شہریت صرف سکونت کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ یہاں جو لوگ ریسائڈ کریں گے، سکونت اختیار کریں گے، یہاں پیدا ہوں گے، ان لوگوں کو سٹیزن شپ دی گئی ہے۔ اس کے بعد باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کو کیسے شہریت دی جائے گی، وہ لوگ کیسے اپلائی کریں گے، یہ سارے طریقے آرٹیکل 6، 7، 8، 9، 10، 11 تک اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو سٹیزن شپ کے سلسلے میں ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ سٹیزن شپ از اونلی ون فار آل انڈینس، تمام بھارتی شہریوں کے لیے شہریت ایک ہے۔ البتہ جو شہری ہوں گے ان کے مذاہب الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ہیں، کہ شہریت مذہب کی بنیاد پر نہیں دی جائے گی، شہری کا مذہب ہوگا۔ یہ ہے ہماری بنیادی ساخت، اور کوئی بھی شہری اپنے مذہب کو، اس کی مرضی کے مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اس کو قبول کر سکتا ہے، اس پر پریکٹس کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ اور اشاعت کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، شہریت کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوگا، شہریوں کے مذاہب ہوں گے اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ یہ دراصل بنیاد ہے، اور یہیں سے تکثیری سماج اور یہیں سے، لیکن یہ جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے وہ دستور کی اس ساخت کے بالکل خلاف ہے۔ اب ان لوگوں کے ذہن میں جو این ڈی اے، تو ان کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں وہ تو بتانا بہت مشکل ہے۔ البتہ جو قرائن بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ایکٹ کے ذریعے آسام کے اندر جو 1985 میں راجیو گاندھی کے زمانے میں معاہدہ کیا گیا تھا، وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ جو معاہدے کے اندر ایک کٹ آف ڈیٹ رکھی گئی تھی جو بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے، وہ 24 مارچ 1971 تھی، اور اس کے بعد میں این آر سی کروایا گیا تھا، اور ایک طویل مدت تک وہاں این آر سی ہوتی رہی، اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں بعد میں این آر سی ہوئی، اور اس این آر سی کے نتیجے میں کم و بیش 19,80,000 لوگ وہ این آر سی سے باہر ہو گئے، اور ایک اندازے کے مطابق اس میں 15 کروڑ بنگلہ دیش کے ہندو ہیں۔ تو اب ان کا سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلی جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیسے سٹیزن شپ دی جائے۔ تو اب یہ سی اے اے کے ذریعے سے ان بنگلہ دیشی ہندوؤں کو پہلے سٹیزن شپ دی جائے گی،
اور مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی، ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا، جس کے نتیجے میں آسام کی اور نارتھ ایسٹ کی ڈیموگرافی تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ آسام کا اور بنگال کا الیکشن جیت جائیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بالکل اس کے علی رغم کہ آپ نے کہا کہ جو پروسیکیوٹیڈ مائنارٹیز ہیں بنگلہ دیش میں، افغانستان میں اور پاکستان میں، ان کو ہم CAA کے ذریعے شہریت دیں گے، جو ستم ظریفی کی شکار لوگ ہیں مائنارٹیز، ان کو دیں گے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے بھی کہیں زیادہ ستم ظریفی کے شکار اور قتل عام کے شکار وہ ٹیملینز تھے، اور ٹیملینز کا قتل عام ہوا سری لنکا کے اندر، آپ ان کو دیجئے، لیکن آپ ان ہندوؤں کو سٹیزن شپ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہندوؤں کو جب شہریت آپ دیں گے تو وہ ووٹ BJP کو دیں گے، اور سری لنکا سے آئے ہوئے ہندوؤں کو اگر سٹیزن شپ دی جائے گی تو وہ لوگ کسی بھی صورت میں BJP کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ DMK کو دیں گے ووٹ۔ تو اس طرح ہماری یہ حکومت ہندوؤں اور ہندوؤں کے درمیان میں بھی فرق کر رہی ہے، تفریق کر رہی ہے، پولرائزیشن کا شکار کر رہی ہے۔ تو CAA کا تعلق NRC سے بھی ہے، جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہم NRC لائیں گے، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس، یہ لے آئیں گے۔ تو جب یہ لے آئیں گے تو ابھی مکمل طور پر معلوم نہیں ہوا ہے وہ سٹیزن شپ کے لیے کون سے ڈاکومنٹس پوچھیں گے، کیا ڈاکومنٹس طے ہوں گے، ابھی پوچھا نہیں گیا ہے، ابھی اس کی کوئی فہرست نہیں آئی ہے، جس طرح آسام کے اندر فہرست آئی تھی، جو تقریباً 18-19 ڈاکومنٹس ہیں اس میں، جس میں ووٹر ID کارڈ وغیرہ، زمین اور جائیداد کے کاغذات اور والدین وغیرہ کے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن ابھی بھارت میں جو NRC کروائی جائے گی اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس نہیں آئے ہیں منظر عام پر۔ البتہ اس مرحلے میں ہم لوگوں سے، سٹیزن سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ضرور اپنے ڈاکومنٹس کو درست رکھیں، اور کوئی ہراس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیا یہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ڈپورٹ کر دیں گے؟ کیا یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جیل میں رکھیں گے؟ کیا یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو وہ ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں گے؟ سوال یہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، البتہ ہم اپنی احتیاط ضرور ملحوظ رکھیں، اس لیے کہ جب ڈی مونیٹائزیشن ہوا تو سارے ہی لوگ لائن میں ٹھہرے رہے، اس کے اندر کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا دلت، سبھی لوگ لائن میں ٹھہرے رہے۔ تو اسی طرح جب NRC ہوگا تو اس میں سبھی لوگوں کو لائن میں ٹھہر جانا پڑے گا اپنے ڈاکومنٹس لے کر، اس لیے اپنے ڈاکومنٹس کو درست رکھیں۔ اب رہا NRC کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے، ہم جو مختلف چیف منسٹرز اس وقت اعلان کر رہے ہیں، جس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر ممتا بنرجی جو ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہاں پر نہ CAA ہوگا اور نہ یہاں پر NRC لاگو ہوگا۔ تو ہم تمام ہی چیف منسٹر سے، اور خاص طور پر تلنگانہ کے چیف منسٹر سے، جنہوں نے CAA کے خلاف CAB کی مخالفت پارلیمنٹ کے اندر کی، اور ان کے ممبران پارلیمنٹ نے اور اس کے خلاف میں ووٹ دیا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ لیکن ایک اور کام کرنا ہے، وہ ہے ہماری اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور کی جائے کہ یہاں نہ تو CAA لاگو ہوگا اور نہ ہی NRC کا نفاذ یہاں پر عمل میں آئے گا۔ اس طرح کا تیقن ہمارے ہر دل عزیز چیف منسٹر KCR صاحب کی طرف سے آنا، میں سمجھتا ہوں وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، تاکہ یہاں کے لوگ سکون اور چین کی نیند لے سکیں، اور جو بے چینی اور بے قراری لوگوں کے دلوں میں ہے وہ
کچھ حد تک کم ہو سکے. تو یہ کام ہے. تو NRC سے پہلے ایک اور چیز آنے والی ہے، وہ ہے NPR، نیشنل پاپولیشن رجسٹر. یہ ہر 10 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. اس کا نام تھا سینسس، پاپولیشن سینسس، مردم شماری اس کو اردو میں کہتے ہیں. یہ ہر 10 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے NPR، نیشنل پاپولیشن رجسٹر. اور وہ چاہتے ہیں کہ مردم شماری کے علاوہ کوئی 28 سوالات لوگوں سے کریں. اس کا پرو فارما آ چکا ہے. تو تمام سماجی تنظیموں، مساجد کمیٹی کی ذمہ داروں اور میر محلہ اور جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور اپنے محلوں، بستیوں، آبادیوں کے اندر لوگوں کو اویئر کریں. اور نوجوان جب 20 اپریل کی 2020 اپریل میں اس کا انومریشن کا کام شروع ہوگا، اسٹاف آئے گا، تو اسٹاف کا انومریٹرز کا ساتھ دینا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانا، اور پھر 100% PNR پاپولیشن، نیشنل پاپولیشن رجسٹر کے اندر، سینسس کے اندر اپنے نام کو درج کروانا، یہ اہم ترین مرحلہ ہے. غالباً اس مرحلے کے بعد جب 2021 کے اندر مردم شماری کی رپورٹ آئے گی، اس کے بعد ہی یہ لوگ NRC کی طرف جائیں گے. اور NRC کے لیے یہ جو سینسس ہوں گے 2021 کے، یہ سینسس بھی بہت ہی مددگار ہوں گے. اس لیے کہ اس سینسس کے اندر گھر، رقبہ اور گھر کی ساخت، آپ کی ملازمت وغیرہ بہت سی چیزیں اس کے اندر، سوالات اس کے اندر موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ ان تمام چیزوں کے جوابات ان کو مل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو سینسس ہے وہ NRC کے لیے ایک بیس ڈاکیومنٹ ہوگا. اس لیے اس موقع پر بہت ہی کانشینس رہنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی قسم کی غفلت کیے بغیر ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مردم شماری کے اندر ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور 100% مردم شماری کروانے کی کوشش کریں. اور اس موقع پر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس مرحلے کے اندر جو قانونی چارہ جوئی کرنا ہے وہ مختلف ہماری تنظیمیں کر رہی ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ جو بل پاس کر لیا گیا، سٹیزنز امینڈمنٹ بل پاس کر کے اس کو سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ 2019 بنا دیا گیا، اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہے. اور ہم کو قوی امید ہے سپریم کورٹ سے، چونکہ یہ قانون دستور ہند کے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے فنڈامنٹل اسٹرکچر کے خلاف ہے، اس کی ساخت کے خلاف ہے. اور اس طرح جب کبھی بھی ساخت کے خلاف میں کوئی قانون بنا ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو رد کر دیا ہے. اور ہم کو قوی امید ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کو بھی رد کر دے گا، کیونکہ یہ دستور کے روح کے خلاف ہے، بھارت کے آئین کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 اور 11 کے خلاف ہے، 14 کے خلاف ہے، 15 کے خلاف ہے، 25 کے خلاف ہے، 30 کے خلاف ہے. تو امید اس بات کی ہے کہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور جو بنیادی اسٹرکچر ہے اس کے خلاف ہے. اس لیے یہ مقدمہ ضرور مسلمان جیتیں گے، اور جو لوگ مقدمہ ڈالے ہیں وہ جیتیں گے. تو اس لیے بہت ہراس کی ضرورت نہیں ہے، صبر و تحمل سے اور قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر صبر و تحمل کے ساتھ اپنے احتجاج کو بھی درج کروائیں، لیکن احتجاج کو درج کرواتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اشتعال کے اندر نہ آئیں، مشتعل نہ ہو جائیں. عام طور پر جو لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، اشتعال میں آ جاتے ہیں، انہی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اور جو لوگ اشتعال میں آتے ہیں دراصل وہ اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جو لوگ صبر اور تحمل کے ساتھ میں حالات کا مقابلہ کرتے ہیں وہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنا کنٹرول کسی بھی صورت میں غیروں کے حوالے نہ کریں اشتعال میں آ کر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
پرامن اپنا احتجاج بھی درج کروائیں، لیکن ایک مہذب طریقے سے ہم کروائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا جناب حامد محمد خان صاحب کا، جو INN نیوز کی خاص بات میں ہم سے ملاقات کریں۔ پبلک کو اویئرنیس آپ جو دیے ہیں، امید کرتے ہیں کہ پبلک اس کو سمجھے۔ اس تعلق سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیمرہ مین رحیم کے ساتھ میں شہباز بابا، INN نیوز حیدرآباد۔